اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم، میری اطاعت پر برقرار رہو، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے کی اطاعت پر قائم ہوں۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل، صبر و رضا اور آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کی اس طرح تعمیل فرمائی کہ دنیا شاہد ہے کہ سخت سے سخت امتحانات کا آپ علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ حتیٰ کہ نمرود نے جب آپ علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ کوئی خدمت، کوئی ضرورت، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ آپ کو اس آگ کے شعلوں سے بچا لے، تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جانتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر مجھے عرض کرنے کی کیا ضرورت۔ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحانات آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر آپ راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آپ قائم رہے۔ مزید ایک بات یہ ضرور یاد رکھی جائے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اسلم ارشاد فرمایا ہے۔ اسلم، اس کا لفظی معنی سر جھکانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اسی لفظ سے اسلام بھی نکلا ہے، اور اسلام کا حقیقی معنی مفہوم یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آئے تو اپنی راحت و تکلیف، نفع و نقصان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، بالکلیہ نظر انداز کرتے ہوئے، بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کر لیا جائے، حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے احکامات کی تعمیل کی جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔